نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل من قطعك واعف عمن ظلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ ہمارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اخلاق عظیمہ سے نوازا۔ علماء نے لکھا اخلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے اخلاق حسنہ، ایک ہے اخلاق کریمانہ اور ایک ہے اخلاق عظیمہ۔ اخلاق حسنہ یہ ہیں کہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ کو اجازت ہے کہ آپ اتنا ہی بدلہ اس سے لیں، آپ کا حق ہے اس سے آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ اخلاق کریمانہ یہ ہے کہ جو آپ سے زیادتی کرے آپ اس کو معاف کر دیں۔ یہی فرمایا واعف عمن ظلم، جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ اس کو معاف کر دیں۔ اور اخلاق عظیمہ یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے انہیں بھی دعائیں دی جنہوں نے آپ پہ پتھر مارے، آپ انہیں دعائیں دیتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اخلاق عظیمہ سے نوازا تھا۔ جب یہ ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو جواب میں فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق قرآن کریم تھے۔ اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی تھی کہ جو شخص مجسم قرآن کریم کو دیکھنا چاہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے۔ اور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ عمر قدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کریم کا ایک عملی نمونہ ہے، عملی نمونہ ہے حیات نبوی۔ فرمایا قرآن کی وہ آیات جو ذات پر اللہ کی صفات پر دلالت کرتی ہیں یہ میرے نبی کے عقائد ہیں۔ قرآن کریم کی وہ آیات جو احکام پر دلالت کرتی ہیں یہ میرے نبی کے اعمال ہیں۔ قرآن کریم کی وہ آیات جو بشارت پر اور جو خوشی پر دلالت کرتی ہیں یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا مظہر ہے۔ اور قرآن کریم کی وہ آیات جو غضب پر دلالت کرتی ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کا پرتو ہے۔ اور قرآن کریم کی وہ آیات جو فرمایا غیر کی نفی پر دلالت کرتی ہیں یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گویا کہ فنائیت کی دلالت ہے۔ اور وہ قرآن کی آیات جو اثبات حق پر دلالت کرتی ہیں یہ بقائیت نبوی کی نشانی ہے۔ اور قرآن کریم کی وہ آیات فرمایا جو توجہ اللہ پر دلالت کرتی ہیں یہ خلوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہیں۔ اور وہ آیات
جو دعوت اللہ پر دلالت کرتی ہیں یہ جلوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہے۔ تو وہ پورا قرآن اگر آپ دیکھیں کہ یہ قرآن الفاظ اور اس کی تفسیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں اجمال، اس کی تفصیل میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں یہ متن ہے، اور اس متن کی شرح جو ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق قرآن ہیں۔ آپ کو اللہ نے جن اخلاق سے نوازا ان کا کیا کہنا، تصور نہیں کر سکتا آدمی کہ اللہ نے آپ کو کیسے اخلاق عطا کیے تھے۔ میں نے عرض کیا اخلاق کے عظیمہ کے مالک، جس نے ظلم کیا اس کے ساتھ اچھائی کی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہوگا کئی دفعہ، کہ غزوہ احد میں میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت حمزہ کو شہید کیا ایک شخص نے، جس کا نام وحشی تھا، شہید کیا۔ اور صرف شہید نہیں، سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا، اور ہندا نامی عورت نے کلیجہ چبایا۔ صرف اسی پر بھی نہیں، ناک، کان، زبان، ہونٹ کاٹے اور ان کو دھاگے میں پرو کر ہار بنا کر گلے میں ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا اگر میرا یہ عمل سنت نہ بنتا میں اپنے چچا کی لاش کے ٹکڑے اسی طرح پڑے رہنے دیتا، درندے آتے کھا لیتے۔ کل قیامت کے دن اللہ جب جمع کرتا تو ان درندوں کے پیٹوں سے نکال کر جمع کرتا، لیکن یہ میرا عمل سنت بن جائے گا۔ آپ کی پھپھی حضرت صفیہ، حضرت حمزہ کی بہن، بھائی کی میت پر آ رہی ہے تو آپ نے منع کیا نہیں آنا، یہ خیال تھا اس کا دل بھر نہ جائے کہ میرے بھائی کی لاش کے ٹکڑے ہیں۔ لیکن اس نے کیا کہا جواب میں؟ انہوں نے کہا میں رونے نہیں آئی، میں اپنے بھائی کی اس قربانی پہ فخر کرنے کے لیے آئی۔ اتنا بڑا ایک قاتل ہے، اور آپ اچھائی کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ آپ فرماتے ہیں وحشی کلمہ پڑھ لو تاکہ جنت کے وارث بن جاؤ۔ میں اور آپ کوئی ایسا ہمارا عزیز کا دشمن آ جائے ہم اپنے گھر میں نہیں آنے دیں گے، وہ معافی بھی مانگے ہم معاف نہیں کریں گے۔ وحشی معافی مانگنے نہیں آیا تھا، لیکن میرے محبوب کی یہ چاہت ہے کہ میرے چچا کا قاتل جنت کا وارث بن جائے۔ یہ اخلاق عظیمہ ہی تو ہے۔ وہ کیا کہتا ہے جواب میں؟ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا ہے میری معافی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے چچا کی لاش کے ٹکڑے کیے ہیں، میری کہاں معافی ہو سکتی ہے؟ لیکن میرے محبوب کی چاہت ہے میرے چچا کا قاتل بھی جنت کا وارث بن جائے۔ اللہ نے آپ کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عرشوں سے بھیج دیا قرآن کریم کی آیت دے کر کہ جاؤ جبرائیل اور جا کر یہ آیت سنا دو میرے محبوب کو، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ مگر وہ جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک اعمال کیے، اللہ اس کی برائیوں کو بھی اچھائیوں سے بدل دیں گے۔ جب یہ آیت اتری، وحشی قرآن جانتا تھا، عربی جانتا تھا، اس لیے وہ سمجھتا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہاں پر آیا ہے توبہ کرے، ایمان لے آئے، نیک اعمال کرے، پھر اس کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدلا جائے گا۔ میں ٹھیک ہے توبہ بھی کر لیتا ہوں، ایمان بھی لے آتا ہوں، ہو سکتا ہے نیک اعمال سے پہلے میری موت آ جائے۔ یہاں معلق کیا ان تین شرطوں کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے میری موت پہلے آ جائے تو میری تو برائیاں اچھائیوں سے نہیں بدلی جائیں گی۔ آج کا کوئی ہوتا کہتا جاؤ بھائی ہم تو آپ ہی کے لیے کر رہے تھے اور آپ یہ کر رہے ہیں۔ نا نا، میرے محبوب کی چاہت ہے میرے چچا کا قاتل جنت کا وارث بنے۔ جبرائیل امین دوسری آیت لے کر آ گئے، دوسری آیت، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ مشرک کی معافی نہیں کریں گے، اس کے سوا جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ وحشی اب تو کلمہ پڑھ، عربی جانتا تھا، وہ کہتا ہے یہاں ایک اور بات آئی ہے،
جس کو چاہیں گے معاف کریں گے. ہو سکتا ہے میری معافی نہ چاہیں کہ تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، تیری معافی نہیں ہو سکتی. پھر میرے بھائیوں، میرے محبوب کی چاہت ہے میرے چچا کا قاتل جنت کا وارث بنے. جبرائیل امین تیسری آیت لے کر اتر آتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میرے محبوب، آپ ان لوگوں میں اعلان کر دیجئے جو پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے. جب یہ آیت اتری، وحشی کہتے ہیں ہاں اب بات بن گئی ہے، اب ہاتھ بڑھاؤ، کلمہ پڑھاؤ، مسلمان ہوتا ہوں. وہ ہاتھ جن ہاتھوں سے میرے چچا میرے آقا کے سگے چچا کو قتل کیا، شہید کیا تھا، ناک زبان ہونٹ کاٹے تھے، اسی کو میرے محبوب کے ہاتھ پہ رکھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ کا اقرار کر لیتا ہے. جو تھوڑی دیر پہلے جہنم کے کنارے پر تھا اب جنت کا وارث بن گیا. اور میرے آقا نے فرمایا وحشی اب تو جنت کا وارث بن گیا، رضی اللہ عنہ کا مصداق بن گیا ہے. لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، میری آنکھوں کے سامنے نہ بیٹھنا، میری پیٹھ کے پیچھے بیٹھنا. لیکن جب میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے گا تو مجھے تیرے چہرے میں اپنے چچا کی تصویر نظر آئے گی. اتنے بڑے آدمی کو، اتنا گناہ کرنے والے کو بھی معاف کروا دیا. یہ ہے اخلاق عظیمہ. رات کا وقت ہے، سخت آندھی چل رہی ہے، شدید بارش. ابو جہل کے دروازے پہ دستک ہوئی. ابو جہل نکلا باہر. کون اس وقت آیا ہے؟ اس وقت جو شخص آیا، جو بات کہے گا اس کی بات مان لوں گا. میرا محسن ہوگا جو اس مشکل میں آیا، میرا ہمدرد اور خیرخواہ ہے. جب دروازہ کھولا تو اس کے دروازے پہ کائنات کا امام، معراج کے دولہا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیسے آنا ہوا؟ چچا کلمہ پڑھ لے تاکہ جنت کا وارث ہو جا. کہا میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ اس وقت میرے دروازے پہ جو آیا یقیناً میرا غمخوار ہمدرد ہے، خیرخواہ ہے، لیکن آپ کی بات نہیں مانوں گا. میرے محبوب کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ایسا بھی ہے. آپ کو نہیں غصہ آیا؟ آپ واپس گئے مصلی بچھا کر. اللہ ابو جہل کے دروازے پہ گیا اس کو تیرے دین کی طرف بلانے کے لیے، اس نے انکار کر دیا، اللہ اس کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کر. یہ ہے اخلاق عظیمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میرے آقا سے سوال کیا، یا رسول اللہ اپنی زندگی کے مشکل ترین لمحات ہیں کوئی؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، میری زندگی تو ہے ہی مشکلات سے عبارت. ہر لمحہ کبھی میرے راستے میں کانٹے بچھے، کبھی میری پیٹھ پہ اوجڑی ڈالی، کبھی پتھر برسائے گئے، کبھی کیا کچھ کیا گیا، کھانا بند، شیب ابی طالب نے بند کیا. ہر لمحہ مشکلات سے عبارت. لیکن ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا. یا رسول اللہ کیا؟ میں جب طائف میں گیا ان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے کے لیے، ان ظالموں نے اوباش لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیا. کوئی کہتا ہے تجھے ہی اللہ نے نبی بنا کر بھیجنا تھا، کوئی کیا کہتا ہے، اور میں آگے چل رہا ہوں، لڑکے میرے اوپر پتھروں کی بارش کر رہے ہیں، میری جوتیاں خون سے بھر گئی، میں گر جاتا، بغلوں میں ہاتھ ڈال کر مجھے کھڑا کرتے، پھر پتھر مارتے. جبرائیل امین آگے، آج اجازت ہو ان پہاڑیوں کو ملائیں، انہیں ملیا میٹ کر دیں. لیکن اخلاق عظیمہ کے مالک نے کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ میرے مرتبے کو نہیں جانتے. وہی دعا کا نتیجہ ہوا میں اور آپ مسلمان آج ہیں. کیوں؟ آپ ہی کی دعا کے صدقے میں انہی طائف والوں میں سے، انہی کی نسل سے محمد ابن قاسم رحمہ اللہ باب الاسلام سندھ سے داخل ہوئے اور برے صغیر پاک و ہند میں
اسلام کا پرچم بلند ہوا، یہ میرے نبی کی ان دعاؤں اور تکلیفوں کا نتیجہ ہے۔ آپ نے کبھی بد دعا پھر نہیں دی؟ آپ کا معمول کیا ہوتا تھا؟ سفر سے آتے سب سے پہلے مسجد میں جاتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے۔ ایک سفر سے آئے، نماز ادا کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئے، حضرت فاطمہ سر دھونے لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بیٹی فاطمہ کیا بات، کیوں رو رہی ہو؟ ابا جان آپ کبھی ایک کے دروازے پہ کبھی دوسرے کے دروازے پہ ان کی بگڑی بنانے کے لیے اتنا ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور یہ ظالم کبھی آپ کو الیاذ باللہ جادوگر، کبھی ساحر، کبھی کیا کہتے ہیں، آپ کے بال اتنے پراگندہ ان کے پیچھے چل چل کر، کپڑوں کا یہ حال، اور پھر بھی یہ آپ کو نہیں معاف کرتے اور آپ کے خلاف کہتے ہیں۔ تو میرے محبوب کا جواب کیا تھا؟ بیٹی فاطمہ فکر نہ کرو، اللہ رب العزت تمہارے باپ کی اس قربانیوں کے صدقے میں ہر کچے اور پکے مکان میں کلمے کی محنت کو پہنچائیں گے۔ آج دیکھو ان پہاڑوں پر جہاں بجلی نہیں پہنچی ہوئی، وہاں بھی کلمے کی محنت پہنچی ہوئی ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ ہے۔ آپ نے امت کے لیے ہر وقت دعائیں کی، آپ جیسا محسن کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی پڑھنے لگے اور قرآن کی تلاوت وحی کو پڑھنے لگے تو آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں کہا کہ اللہ تو جان اور یہ جانے، میں تو انہیں دعوت دیتا رہا، میری بات کو نہیں مانا، اب تو جان اور یہ جانے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کا پڑھا، انہوں نے بھی اسی طرح کہا اللہ تو جانے اور یہ جانے، میں بہت دعوت دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھا ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر عذاب دے تیرے بندے ہیں، معاف کر دے تو تجھ سے بہتر کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ فرمایا آپ یہ پڑھتے جا رہے تھے، پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگ گئے۔ فرمایا فرفع یدی، آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، فبکا، اور آپ روئے۔ اللہ نے پہچاننے کے باوجود، علم جاننے کے باوجود جبرائیل سے کہا جا معلوم کر میرا بابو کیوں رو رہا ہے۔ جبرائیل آئے، یا رسول اللہ ما یبکی کا، کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ ہاں میری امت کے گناہگار میرے سامنے آئے، نوح نے اللہ کے سپرد کر دیے، وہ جانے گناہگاروں سے بدلہ لے جو کچھ کرے، موسیٰ نے بھی کر لیے، عیسیٰ نے بھی کر لیے، لیکن میں اپنی امت کے گناہگاروں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا، میں نہیں چھوڑ سکتا، اس چیز نے مجھے رلا دیا۔ جا کر جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، اللہ فرماتے جبرائیل جاؤ اور جا کر میرے محبوب سے کہو سنرضیک فی امتک، تیری امت کے بارے میں ہم تجھے راضی کر کے چھوڑیں۔ اور میرے محبوب نے بھی جواب کیا دیا، اللہ میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک ایک گناہگار کی مغفرت نہ کروا دوں۔ اتنے بڑے محسن۔ آج میں اور آپ غور کریں، اپنے گریبانوں میں ہم جھانکیں، ہماری زندگیاں کیا ہیں؟ اس نبی کی سنتیں اور طریقے ہماری زندگیوں سے نکل گئے، آج ہمارے اندر وہ کیفیت ہی نہیں رہی۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ قاری محمد حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک واقعہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ ہمارا ایک جاننے والا انگلینڈ میں ہوتا تھا، وہ ایک دفعہ حج کے لیے چلا گیا، وہاں سے احد میدان کے میں چلا گیا، کچھ مٹی وہاں سے اٹھائی اور مٹی لے کر آ گیا، اور لا کر مٹی اس نے ایک تھیلے میں سی کر اپنے ایک صندوق میں رکھ لی۔ کچھ عرصے کے بعد صندوق کو کھولا، دیکھا وہ مٹی ساری گیلی ہے، اس سے پانی ٹپک رہا ہے۔ یہ کیفیت اس نے اس کو پھر خشک کیا، ایک اور تھیلے میں ڈال کر پھر صندوق میں رکھ دیا۔ اس طرح 3 مرتبہ ایسا ہوا، لیکن وہ پھر گیلی ہوتی تھی۔ اس وقت کے بہت بڑے عالم ایک تھے، مولانا ابراہیم ان کا نام تھا، جو میاں چنو کے رہنے والے تھے، غالباً وہیں تھے انگلینڈ میں گئے ہوئے۔ تو ان سے اس نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟
انہوں نے کہا اس مٹی کو واپس لے جاؤ اور احد کے سینے میں چھوڑ کر آؤ۔ یہ رو رہی ہے بے جان ہوتے ہوئے بھی کہ مجھے احد کے پہاڑ سے کیوں جدا کر دیا، احد کے میدان سے کیوں جدا کر دیا۔ مولانا فرماتے ہیں ایک بے جان مٹی اگر مدینے والے کے احد پہاڑ اور اس جگہ سے جدا ہو جائے، یہ کیفیت ہو جائے، تو میں اور آپ جو اشرف المخلوقات جنہیں کہا ہماری زندگیوں سے اگر مدینے والے کے اعمال نکل جائیں تو ہمیں اس کا احساس ہی نہ ہو، تو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی۔ اس لیے اس کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں لائیں، ان کے اخلاق کو اپنی زندگی میں لائیں، اور نہیں تو کم از کم اس آدمی کی طرح تو بن جائیں۔ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ایک شخص کھڑا بھیک مانگ رہا ہے، ایک گورا گزرا، اس نے دیکھا یہ بھیک مانگنے والا کھڑا ہے، اس نے اپنا والیٹ نکالا، $10 نکال کر اس کو دے دیے اور والیٹ اپنی جیب میں ڈالا، وہ گر گیا نیچے، چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اس بھیک مانگنے والے نے وہ بٹوا اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا، وہ چلا گیا، ہوٹل پر رات کو رہا، رات کی کافی ٹائم گزر چکا تھا، تلاش کیا میرا بٹوا کہیں گر گیا، پتہ نہیں کہاں گرا۔ صبح ہوئی، ہوٹل سے نکلا، تلاش کرتے کرتے جب دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر پہنچا، دیکھا وہ بھیک مانگنے والا کھڑا ہے وہیں۔ جو ہی قریب پہنچا وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس کا بٹوا پیش کر دیا، آپ کا یہ بٹوا کل گر گیا تھا، اس کو لے لیجئے گا۔ اس نے لیا، کھول کر دیکھا، ایک پینی بھی اس میں کم نہیں، $1 بھی کم نہیں ہے۔ حیران ہوا، اس نے اس سے پوچھا، کہا تجھے ضرورت ہے؟ اس نے کہا ضرورت ہے، جبھی تو یہاں سیڑھیوں پر بھیک مانگ رہا ہوں، ذلیل ہو رہا ہوں، اگر ضرورت نہ ہوتی تو میں اس طرح یہاں ذلت اور خواری کاٹتا۔ کہا کہ اس کے اندر جو اماؤنٹ ہے کھول کر دیکھا تھا؟ کہا دیکھا بھی تھا، یہ تو میری نسلوں کے لیے کافی ہے، میری نسلوں کے لیے کافی تھا۔ کہا مجھے پھر سمجھ نہیں آیا، تو نے کھول کر دیکھا، تیری نسلوں کے لیے کافی، تجھے ضرورت بھی ہے، پھر تو نے مجھے واپس کیوں کیا؟ اس میں کچھ نہیں نکالا، وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اس کا جواب میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا جواب ہے، وہ فکر اور غور کرنے کا جواب ہے۔ اس نے کہا میں نے سنا کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، ہر نبی اس کی امت اس کے ساتھ ہوگی، آگے نبی پیچھے امت ہوگی۔ میں نے سوچا آج آپ کا بٹوا چوری کر دوں، کل آپ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میدان محشر میں ہوں گے، میں بھی اپنے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان محشر میں ہوں گا۔ اگر اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی سے یہ کہا، شکایت کر دی کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا بٹوا چوری کیا ہے، میرے آقا پریشان ہو جائیں گے۔ میں نے سوچا دنیا کی ذلت منظور ہے، لیکن آخرت میں اپنے نبی کو سب کے سامنے پریشان کرنا منظور نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ بھی یہ سوچ لیں کہ میری اور آپ کی زندگی سے ایسے اعمال نکلنے والے بنیں جو ہمارے نبی کی پریشانی کا ذریعہ نہ بنے، تو پھر ہمارے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا، نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ میرے نبی نے تو میرے اور آپ کے لیے دعائیں کی ہیں، ملتزم کو پکڑا، چمٹ گئے، روایات میں آتا ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے، اور کیا کہا؟ فرمایا اللہ یہ ظالم پتھر مار مار کر تھک گئے ہیں، میں پتھر کھا کھا کر نہیں تھکا، اللہ اگر ان کے ظلم مسلسل سے تنگ آ کر میری زبان سے کوئی بد دعا کا جملہ ان کے لیے نکلے، اللہ تجھے تیری کبریائی اور میری قرابت کا واسطہ میری وہ بد دعا کبھی قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جہاں تو نے انہیں یہ ظالم پتھر برسانا جانتے ہیں، وہاں میں رحمت للعالمین بھی تو بن کر آیا، میں رحمت برسانی جانتا ہوں، اللہ میری وہ بد دعا کبھی قبول۔ اور میرے نبی نے اپنے صحابہ کو یہی درس دیا، یہی سب کچھ دیا۔ ایک صحابی آ رہا ہے، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو۔ سارے صحابہ حیران، ایک کے دل میں تمنا ہوئی کہ یار یہ کون سا ایکسٹرا عمل کرتا ہے جو ہم نہیں کرتے، ہمیں نہیں کہا اور اس کو کہہ دیا گیا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ یار میں آپ کا 3 دن مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آ جاؤ، رہ جاؤ۔ یہ 3 دن مہمان رہا، جو اعمال یہ کرتا تھا وہ بھی وہی اعمال کر رہا ہے۔ جب 3 دن گزر گئے، اس سے کہا بھائی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھا کیا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھے۔ میں نے دیکھا کہ تو کون سا ایکسٹرا عمل کرتا ہے جو ہم نہیں کرتے۔
3 دن میں نے دیکھا جو اعمال ہم کرتے ہیں تم بھی وہی کرتے ہو، کوئی اضافی عمل نہیں ہے۔ پھر آپ کو کہا، میں کیوں نہیں کہا؟ آج کے دور کا نہیں تھا، وہ چھپا لیتا، نہیں میں نہیں بتاتا ہوں، جاؤ اپنا کام کرو نا۔ اس نے کہا یار اعمال تو میں بھی وہی کرتا ہوں جو تم کرتے ہو، ایک شاید اضافی عمل ہے اس کی وجہ سے یہ۔ پوچھا کیا؟ کہا میں جب رات کو سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، جب سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ کہا ہاں یہ وہ عمل ہے جو ہم نہیں کرتے تھے اور تم کر رہے ہو، اور اللہ کے نبی نے تمہیں دنیا ہی میں چلتا پھرتا جنتی کہہ دیا۔ اس لیے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ آپ کے ساتھ جو ظلم کرتا ہے، جو ہے آپ پر ظلم زیادتی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کوئی بات نہیں، دنیا سے اگر چلا بھی گیا ہو، آپ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر اس کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ زندہ بھی ہے اس کے لیے کرو گے، اللہ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈالیں گے اور اس کو اس ظلم سے اللہ رب العزت ہٹا دیں گے۔ تو کیا خیال ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، امتی ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین، جو شریعت، جو اعمال لے کر آئے ہماری زندگی میں آنے چاہیے نا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا کریں، حضرات اپنے بزرگوں سے سنا کریں، اپنے امام صاحب کی بات سنا کریں، جب یہ بیان کریں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ جب زندگی میں لائیں گے، اور ظاہر ہے کہ حضور نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقوں کو زندہ کیا اس نے میں محمد سے محبت کی، من احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں محمد کے ساتھ۔ ایک صحابی نے عرض کیا متسا یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما عادت لہا، کیا تیاری کی ہے؟ پوچھ رہا ہے بڑا اس کے بارے میں۔ کہا میرے نام اعمال میں کوئی اضافی نفلی نمازیں بہت نہیں ہیں، نفلی روزے بہت نہیں ہیں، نفلی حج صدقات خیرات بہت نہیں ہیں، صرف فرض ہی پورے کرتا ہوں۔ ہاں ایک چیز ہے۔ پوچھا کیا؟ کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، بس اور کچھ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا انک مع من احببت، جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ تو آئیے آج سے عزم کریں ہم اپنے محبوب سے والہانہ محبت کریں گے، ان کے طریقوں سے، سنتوں سے، اعمال سے محبت کریں گے، کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر ہوگا۔ اللہ رب العزت جو میں نے عرض کیا مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔